ابراہیم علیہ السلام کے بعد بہت سارے انبیاء آئے اور ان سے قبل بھی بہت سارے انبیاء کرام تشریف لائے اس دنیا میں۔ ان تمام انبیاء کرام میں سے بعض انبیاء کرام جو اہم نام قرآن میں تقریباً 1.5-2 درجن انبیاء کرام کا مختصراً تذکرہ ہمیں ملتا ہے، اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ان انبیاء کرام نے اللہ رب العزت کے دین اور اس کی ذات اور اس کی توحید کی معرفت سے انسانوں کو، مخلوق کو متعارف کرانے کے لیے بڑی حکمت اور بڑے داعیانہ اسلوب میں سماج میں زندگی گزاری ہے اور کوشش کی ہے۔ سارے انبیاء کی شخصیتوں پہ اور ان کی ذات پر، ان کی سیرت پہ نظر ڈالنے سے جو خلاصہ ملتا ہے، لب لباب ہمیں حاصل ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے سماج میں حکمت اور دعوت کو بہت باریکی سے اور بہت حکمت سے اور بہت احسن طریقے سے انجام دیا۔ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا میں ذکر کرتا چلوں کہ آپ جس سماج میں تشریف لائے، عراق کی سرزمین ہے، وہاں کے لوگ کفر و شرک میں ملوث تھے، بت بناتے تھے اور اس کی پرستش کرتے تھے، لیکن آپ نے پہلے سماج کو بہت اچھی طرح غور سے دیکھا، پڑھا، مطالعہ کیا، سماج کی برائیوں کا، سماج کی بیماریوں کا آپ نے مطالعہ کیا، اور اس کے بعد سماج کی کیسے اصلاح ہو سکتی ہے اور لوگوں کے قلوب کا تزکیہ کیسے ہو سکتا ہے، لوگوں کے افکار کو صحیح سمت کیسے دیا جا سکتا ہے، اس سلسلے میں آپ نے جو کوشش کی ہے وہ کوشش قرآن میں موجود ہے۔ کس طریقے سے آپ نے حکمت اور موعظہ حسنہ اور داعیانہ اسلوب میں اس قوم کو، اس سماج کو آپ نے اللہ کی معرفت سے آگاہ کیا، ایک اللہ سے آگاہ کرنے کی کوشش کی، اور توحید کی طرف اس قوم کو، اس سماج کو جو شرک میں مبتلا تھی، اس کو توحید کی طرف لانے میں آپ نے جو اسلوب اور انداز اپنایا ہے، وہ مطالعے کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بہت اہم طریقہ ہے، بہت مناسب طریقہ ہے، اور اس سے بہتر طریقہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سماج کو ڈائیورٹ کیا جائے اور ان کے فکری قبلے کو درست کیا جائے اور ان کے قلوب کی تطہیر کی جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ طریقہ بہت ہی نمایاں طریقے سے قرآن میں موجود ہے۔ میں مثال کے طور پر ایک بات عرض کر دوں کہ آپ نے دیکھا کہ آپ کے گھر میں بت سازی ہو رہی ہے، سماج بت پرستی میں ملوث ہے، اور آپ نے سب کا مطالعہ کیا، اسٹڈی کیا، اور اس کے بعد ایک موقع پر آپ نے کئی بتوں کو شکست کیا اور ایک بڑے بت کے سپرد کر دیا ہتھیار کو۔ جب لوگ لوٹ کر کے آئے بت خانے میں، انہوں نے دیکھا کہ ہمارے کئی معبودان باطل تو شکستہ ہو گئے ہیں۔ لوگوں کا شک ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، تو آپ نے فرمایا کہ یہ بڑے خدا سے تم اپنے پوچھو، ممکن ہے کہ انہوں نے کیا ہو۔ تو سماج کو یہیں سے ایک فکری جہت دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ غور کرو، تدبر کرو، فکر کرو کہ تم کس کی پرستش کر رہے ہو، ایسا تو نہیں کہ تم غلط روٹ پہ ہو۔ تو یہاں سے جو ایک فکری نظام کو جو جھنجھوڑا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہہ کر، تو یہ ایک بہت بالغ اور بہت حکمت والا اور بہت بالغ داعی ہی کر سکتا ہے ایسا۔ اور ظاہر ہے کہ انبیاء کرام رسول ہوتے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے حکمت اور موعظت اور دعوت کے اسلوب انہیں سکھائے گئے ہوتے ہیں، تو ان سے بہتر سماج کی دعوت اور تبلیغ کرنے والا کون ہو سکتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک یہ پہلو ہے، اور بھی بہت سارے ان کی زندگی کے اور بھی واقعات ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے وقت کے بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے اللہ کی معرفت کی باتیں کی ہیں، اور اللہ کی قدرت کی بات کی ہے، اور اللہ کی طرف موڑنے کی ان کو کوشش کی ہے کہ وہ مخلوق جو اپنے خالق سے پھر گئی تھی، مڑ گئی تھی، اس کو اپنے خالق کی طرف لانے کے لیے جو اسلوب اپنایا انہوں نے اور جو استدلال پیش کیا ہے، وہ بلا شبہ اس وقت کے جو عقل مند لوگ تھے ان کے لیے عقل کو روشن کرنے کے لیے ان کا یہ اسلوب بھی کافی تھا۔ ایک پہلو تو یہ ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوتے ہیں، مکہ میں جس سماج میں آپ تشریف لاتے ہیں وہ سماج بھی کفر و شرک میں ملوث تھا، تو اتنے خداؤں کی پرستش کرنے والی قوم اور سماج میں آپ تشریف لا رہے ہیں، اور پھر آپ کے سامنے جو ٹارگٹ ہے اللہ کی طرف سے جو آپ کو پیغام دیا گیا ہے وہ یہ دیا گیا ہے کہ توحید کا اعلان کرنا ہے، توحید سے لوگوں کو متعارف کرانا ہے۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس انداز میں کام کیا ہے، بلا شبہ آپ کی نسل میں آنے والا نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی اسلوب کو اپناتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی گزر جاتی ہے، 40 سالہ زندگی کے بعد آپ اعلان نبوت فرما رہے ہیں۔ اعلان نبوت کے بعد بھی آپ مکہ کی سرزمین پر 13 سال زندگی گزارتے ہیں، لیکن اس پورے 53 سالہ زندگی میں پوری سیرت آپ پڑھ جائیں، کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ آپ نے کبھی بھی عملی اقدام کرنے کی کوشش کی ہو اور آپ نے یہ ٹھان لیا ہو یا اعلان کیا ہو کہ خانہ کعبہ جو اللہ کا مقدس گھر ہے، اس گھر میں بتوں کی کیا ضرورت ہے اور ان کو نکال باہر کرو، ان کو توڑ دو، ان کو باہر کر دو۔ یہ پیغام آپ نے کہیں نہیں دیا۔ اعلان نبوت کے بعد 13 سال آپ نے صرف دعوت کا کام کیا ہے، سماج کے ایک ایک فرد کو آپ نے اللہ سے جوڑنے کی کوشش کی ہے، اور اس 13 سالہ پیریڈ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی اور تبلیغی مشن کے زیر اثر 200 سے 250 لوگ کلمہ گو ہو جاتے ہیں، دائرہ توحید میں اور دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں مکہ کی سرزمین پر۔ اور آخری دور میں 13 سالہ زندگی کے آخری حصے میں 200 لوگ مدینہ سے آتے ہیں جو داخل اسلام ہوتے ہیں۔ تو کل یہ کہا جا سکتا ہے کہ اعلان نبوت کے بعد 13 سال کی دعوتی مہم اور کوشش کے بعد صرف 400-450 لوگ ہی کلمہ پڑھ پاتے ہیں، اور 400-450 افراد ہی توحید سے متعارف ہو پاتے ہیں اور دامن اسلام سے وابستہ ہو پاتے ہیں۔ تو بظاہر دیکھا جائے تو یہ کتنا مشکل دور تھا۔ اس کے بعد بھی آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ خانہ کعبہ کو ستھرا کیا جائے، پاک کیا جائے اور معبودان باطل کو باہر کیا جائے۔ یہ ری ایکشن آپ نے کبھی نہیں دیا، نہ یہ ایکشن لیا اور نہ آپ نے اپنے ماننے والے کو ایکشن لینے دیا۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ آپ کے بعض جانصاروں نے کوشش کی، لیکن آپ نے حکمت سے اس کو منع کر دیا، کیونکہ آپ کے سامنے سب سے بڑا ٹارگٹ یہ تھا کہ انسانوں کو اللہ سے جوڑا جائے، مخلوق کو خالق سے جوڑا جائے، بندوں کو اس کے رب سے جوڑا جائے۔ شرک جب لوگوں کے دل و دماغ میں نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ کسی معبود باطل کی ضرورت کیا پڑے گی۔ تو داعی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی اور اس عمل سے داعی کو یہی پیغام ملتا ہے کہ آپ افراد پہ محنت کیجئے۔ جب فرد بنتا ہے تو سماج بنتا ہے، جب سماج بنتا ہے تو سماج کے علامات بنتے ہیں، رسومات بنتے ہیں، اور اس کی عبادت کے طریقے بنتے ہیں، اس کے جینے کے ڈھنگ بنتے ہیں۔ تو سب سے اہم ہے افراد سازی، ذہن سازی، قلوب کی تطہیر اور دماغ اور افکار کی پاکیزگی۔ اگر یہ کام کرنے میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں، گھر ہو یا سماج ہو، ملک ہو یا دنیا کا کوئی خطہ ہو، ہم جہاں رہتے ہیں وہاں کے اگر افراد اچھے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ سماج اچھا ہو جاتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرتوں سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے بحیثیت داعی کہ ہمیں دعوت فرد پہ کرنا چاہیے، اور فرد سے افراد بنتے ہیں، افراد سے سماج بنتا ہے، اور سماج ہی ہماری وجود کا دم خم ہے، اور جیسا سماج ہم بنانا چاہتے ہیں اس سے پہلے ہم کو افراد اسی طرح کے بنانے چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ وہ نبی جو تشریف لائے وہ لوگوں کے درمیان اللہ رب العزت کی نشانیوں کا ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اور وہ نبی لوگوں کے قلوب کو ستھرا کرتے ہیں، اور وہ نبی لوگوں کو کتاب و حکمت کے علم سے آراستہ کرتے ہیں، اور آراستہ کر کے اس لائق بنا دیتے ہیں کہ جو سماج کفر میں، شرک میں، عداوت میں، بغض میں، حسد میں، ایک دوسرے کے مال کو، جان کو نقصان پہنچانے میں لطف اٹھاتے تھے، یقین رکھتے تھے، وہ سماج ایک دوسرے کے لیے اثار، قربانی، جانثاری کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ دوسروں کو اپنے سے آگے بڑھانے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ وہ سماج دوسروں کو بھلائی پہنچا کر کے اطمینان حاصل کرنے والے لوگ بن جاتے اس سماج میں۔